بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورثاء کی 3 اقسام ہیں: اصحاب الفرائض، عصبات اور اولو الارحام۔ جہاں ہم تفصیل کے ساتھ اولو الارحام کی بات کریں گے، اولو الارحام جو ورثاء ہیں وہ وارث بنیں گے یا نہیں بنیں گے، ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، تو یہاں ہم یہ ذکر کریں گے۔ اولو الارحام کے بارے میں قرآن و سنت میں جو نصوص آتی ہیں ان میں فَلْيَصِلْ الرَّحِمَ حدیث کے اندر آتا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ لفظ آتے ہیں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو رحم والے جو رشتے ہوتے ہیں وہ ورثاء، اولو الارحام سے مراد وہ ورثاء جن کا قرآن و سنت میں کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور نہ ہی وہ اسبہ ہوں۔ عموماً یہ ایسے ورثاء ہوتے ہیں جو کسی مؤنث کے واسطے سے یا خود ہی مؤنث ہی یہ اقربا ہوتے ہیں میت کے، تو ان کو اولو الارحام کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے ان کے بارے میں، کیا یہ وارث بنیں گے یا نہیں؟ تو ان کے بارے میں 2 گروپ ہیں۔ بعض کے ہاں یہ وارث نہیں بنیں گے بلکہ بیت المال میں حصہ دیا جائے گا، بعض کے ہاں یہ وارث بنیں گے، تو ہم اس کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، زید بن ثابت، اس طرح سے سعید بن مسیب، ابن جبیر، امام مالک، امام شافعی، امام اوزاعی، داؤد ظاہری، یہ احباب شامل ہیں۔ ان کے نزدیک اولو الارحام جو ہیں یہ وارث نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وراثت میں کوئی نص موجود نہیں ہے، اور ان کا جو حصہ ہے وہ بیت المال میں جمع کرایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بڑی رازداری سے یہ بتایا گیا تھا، جب میں نے یہ پوچھا کہ پھوپھی اور خالہ کی کیا وراثت ہے، تو مجھے رازداری سے بتایا گیا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مراسیل ابی داؤد میں یہ روایت آتی ہے۔ اب خالہ اور پھوپھی کو محروم کرنا اور باقیوں کو وارث بنانا یہ ترجیح بلا مرجح ہے، لہذا یہ وارث نہیں بنیں گے۔ ویسی بھی مصلحت عامہ جو ہے اس کا تقاضا کرتے ہوئے اس کو مصلحت خاصہ کے اوپر مقدم کیا جائے گا۔ مصلحت عامہ بیت المال کی ہے، تمام مسلمانوں کی مصلحت، اور مصلحت خاصہ جو کہ اولو الارحام کی ہے صرف، تو مصلحت عامہ کو مصلحت خاصہ کے اوپر مقدم کیا جائے گا۔ تو یہ پہلے فریق کے یہ دلائل ہیں کہ اولو الارحام جو ورثاء ہیں جو میت کی طرف کسی مؤنث کے واسطے سے منسوب ہوں یا وہ خود ہی مؤنث ہی کیوں نہ ہوں، تو یہ وہ وارث ہوتے ہیں جن کے قرآن و سنت میں نہ حصے مقرر کیے گئے ہیں اور نہ یہ اسبہ ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسرے گروپ کے ہاں اولو الارحام وارث ہوں گے۔ صحابہ کی اکثریت اسی کی قائل ہے، اور 3 صدی ہجری کے بعد سے جب بیت المال کا نظام کمزور پڑ گیا تو پھر تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا کہ عصبات یعنی اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد عصبات کو، اور پھر جو اولو الارحام ہیں یعنی اصحاب الفرائض اور عصبات دونوں نہ ہوں تو پھر اولو الارحام کو وارث بنایا جائے گا۔ دلیل و اولو الارحام کا الفظ قرآن پاک میں آتا ہے جس میں اصحاب الفرائض، عصبات، اولو الارحام تینوں ہی ورثاء شامل ہیں، کیونکہ یہ لفظ عام ہے۔ تو اصحاب الفرائض اور عصبات دونوں نہ ہوں تو پھر جو اولو الارحام ہیں ان کو وراثت دی جائے گی۔ اسی طرح سے ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو تیر مار کے قتل کر دیا اور اس کا ماموں کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا، تو ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ ماموں وارث ہے کیونکہ یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سے ثابت بن وحدہ جب فوت ہوئے تو ان کا صرف بانجا وارث تھا، تو آپ سے اس کی وراثت پوچھی گئی تو اس کو وارث مقرر کیا گیا کہ وہ اقارب میں شامل ہے، تو اس کو وراثت دی گئی بانجے کو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس طرح سے پہلے جو فریق کی جو حدیث جو دلیل ہے مراسیل ابی داؤد میں وہ پایا تکمیل تک پہنچی نہیں ہے، وہ پایا ثبوت تک پہنچی نہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے عقلی دلیل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اولو الارحام کو وارث بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذوی الارحام ورثاء ہیں اس کا تعلق رحم اور اسلام دونوں کا میت کے ساتھ بن رہا ہے، جبکہ بیت المال کا جو تعلق ہے میت کے ساتھ وہ صرف اسلام کا ہے، رحم کا نہیں ہے۔ لہٰذا جس کی کبھی قرابت ہے اس کو وارث بنایا جائے گا، اولو الارحام کو وارث بنایا جائے گا، بیت المال کے ان کا حصہ جمع نہیں کروایا جائے گا۔